ہاں دعا کی کسی حد تک گنجائش ہے کہ آپ دعا مانگ لیں، لیکن یہ جو جنازہ پڑھنے کے بعد میت پڑی ہوتی ہے سورہ ملک شروع کر دیتے ہیں، سورہ رحمان، یا اس طرح کوئی قرات شروع کر دیتے ہیں، یہ جنازہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے ہی جنازہ پڑھ لو، جتنا جلدی ہو سکے جتنا جلدی اسی قدر جلدی کر کے اس کو دفنانے میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ یہ جو پڑھنا ہے نا قرآن پاک کی تلاوت ہے، یہ بہترین طریقہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتا دیا۔ فرمایا جب دفنا چکو تو پھر اس کے قبر کے جو سر کی جانب ہے ہم کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھیں گے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک، اور اس کے پاؤں کی جانب جو ہے تھوڑا سا ایسے سائیڈ پہ کھڑے ہو کے، صرف پاؤں کے بالکل سیدھا نہیں کھڑے ہونا، قرآن پاک کے ادب کے لیے تھوڑا سا سائیڈ پہ کھڑے ہو کے، تو وہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ۔ یہ وہ ٹائم ہے یہ جو جنازہ پڑھنے کے بعد ٹائم ہے نا، یہاں اتنا ٹائم نہیں لگانا چاہیے، دعا ہو مختصر ہو، آپ مانگ کے جلدی کریں۔ اصل ٹائم جو بیٹھنے کا ہے قبر کے پاس، اس ٹائم کوئی نہیں بیٹھتا، دفنانے کے بعد جلدی جلدی گھروں میں جاتے ہیں، آل اولاد بھی جلدی جاتی ہے، حالانکہ آل اولاد کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری دفنانے کے بعد قبر کے پاس بیٹھنا تھا۔ یہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں پہ بیٹھ کے پڑھو اور اس کو کہو نام لے کے، آپ جیسے بھی نام لیں، ابا جان کہیں، اماں جان کہیں، جو بھی آپ کہیں، نام لے کے کہو کہ قولوا لا الہ الا اللہ، ربی ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، نبینا محمد الرسول اللہ، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دہراؤ بیٹھ کے، یہ ٹائم ہے بیٹھنے کا، یہاں نہیں ہم بیٹھتے، کہیں نہیں آپ نے دیکھا ہوگا، بیٹھ کے دہرائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوراً جب فرشتے آتے ہیں، جب کوئی وہاں بیٹھ کے دہرا رہا ہوتا ہے، اس کو کہہ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی آواز سن بھی رہا ہوتا ہے قبر والا، اس کی آواز سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، اور فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے بات، صحیح مسلم شریف، حضرت عمر ابن عاص جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے اپنی آل اولاد کو وصیت کی، فرمایا میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا ہے جتنی دیر اونٹ کو ذبح کرنے، اس کا گوشت بنانے، اس گوشت کے حصے بنانے، اور حصے بنانے کے بعد تقسیم کرنے پہ جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ہی ٹائم میرے پاس، میری قبر کے پاس کھڑے ہونا ہے۔ جب تم وہاں پہ کھڑے ہوگے کچھ پڑھو گے تو اس کی وجہ سے مجھ سے قبر کی وحشت کم ہو جائے گی۔ کتنا اہم مرحلہ ہے، وہاں نہیں، اس ٹائم کھانا کھلانے کی پڑی ہوتی ہے مہمانوں کو کہ جلدی چلیں، دیگیں کھلوانی ہے، کھانے کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ کھانے والے بھی حضور نے منع فرمایا جو میت کا گھر ہے اس کے گھر میں کھانا نہ کھلائے۔ کیوں؟ نہ ہی میت کھانا کھلانے کی ذمہ داری لے، نہ ہی کھانا بنانے کی ذمہ داری لے، نہ ہی مہمانوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری لے میت کے گھر والے۔ کیوں؟ ان کے لیے وہ ٹائم ضروری ہے، وہ جو قبر کے پاس بیٹھنا ہے، کھانا کھلانا، کھانا پکوانا، دیگیں کھلوانا، مہمانوں کے لیے اہتمام کرنا نہ۔ حضور نے فرمایا جب حضرت جعفر الطیار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی میت مبارک آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے کون کھانا تیار کروائے گا؟ ان کے لیے کھانا تیار کرواؤ، ان کے جو آل اولاد مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی اور کھانا تیار کروائے۔ فرمایا ان کے گھر میں کھانا نہیں بنے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، جو شے جائز نہیں تھی، جس کی ضرورت نہیں تھی، اس کو ہم نے کیا بنا دیا؟ فرض کا درجہ بنا دیا۔ پیچھے وہ قبر والا دیکھ رہا ہے کہ کہا یہ میرے پاس۔ آج کا سبق، پیغام، نصیحت یہی ہے کہ بھاگنا نہیں ہے۔ اللہ سب کے والدین کی، سب کے آل اولاد کی خیر فرمائے، لیکن جب وہاں پہ آپ دفنا چکے ہوتے ہیں وہاں بیٹھنے کا ٹائم ہے، بیٹھیں۔ اگر آپ کو آپ کے والدین نے پڑھایا ہے تو اب وفا کا حق وہاں پہ ادا کریں، یہاں کوئی نہیں ہے، تنہائی میں۔ یہ سارے مسئلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں سنت پہ عمل کم ہے، اپنے رسم و رواج، اپنی بدعات، اپنی طرف سے بنائے ہوئے کلچر، اس کے اوپر عمل زیادہ ہے، جس سے کیا ہوا؟ برکتیں اٹھا لی۔ اب کیا ہوتا ہے، ادھر بھی فائدہ نہیں ہوا، ادھر بھی جب ہم واپس آئے تو مہمانوں کے بھی آپس میں مجھے چاول کم ملے، آج چنے کچے ہیں، چاول کچے، یہ دیکھو چنے کچے یا پکے کھانے والے آئے ہیں یا بخشوانے کے لیے دعا کرنے کے لیے آئے تھے؟ وہاں یہ بات چھڑ جاتی ہے۔ نائی کون تھا؟
کسی نے بنائے ماشاءاللہ بڑے اچھے چاول بنائے، یار یہ نائی تو بنانے ہی نہیں آتے، سارا کچھ ایسے جیسے دعوت ولیمہ پہ آئے ہوا۔ یہ بہت بری رسم ہے ہمارے معاشرے، اس کا تعلق نہ کسی مسلک کے بریلوی سے ہے، نہ کسی مسلک کے دیوبند سے ہے، نہ کسی مسلک کے اہل حدیث سے ہے، دنیا کے کسی مسلک سے نہیں۔ سارے مسلک اس بات پہ متفق ہیں کہ میت کے گھر کے اندر کھانے کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی دیگے ایک 40ویں پہ ہم گئے، یہ تو نارمل روٹین ہے، وہاں پہ انہوں نے کٹا ذبح کیا، جانتے ہو کتنی دیگے پکی ہوئی تھی؟ 40 دیگے، اور اگر آپ 40 دیگے نہیں پکائیں گے 40ویں کی مناسبت سے، یہ دیکھو شیطان نے پتہ نہیں کہاں سے رسمیں ڈال دی کہ 40 دیگے اگر 40ویں کی مناسبت سے نہیں پکاؤ گے، جتنے لوگ ہوں گے نا اتنا ہی مر گئے، پیو تو 40واں ہی نہیں کر سکیا، روٹی نہیں کھلا سکیا، پیو تو 40ویں تھے، سارا کچھ ہی ختم ہو گیا۔ ایک تو بڑی نالائق نافرمان دین سے دور ہو گئی، یعنی بوٹی نہیں کھلائی تو دین سے دور ہو گئی، بوٹی نہیں، حالانکہ صحیح 40واں کیا تھا، وہ ایک دیگ بھی نہ پکاتا، گھر میں بیٹھ کے یہ دعا کرتا، یا اللہ میرے والدین کو معاف کر دے، یہ 40واں ہو گیا۔